अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। होप सो कि आप सभी खैरियत से होंगे और अपनी लाइफ में बेहतरीन कर रहे होंगे और एक डिसिप्लिन के तहत चल रहे होंगे। आप लोगों ने सभी ने देख लिया कि हमारा जो पेपर था जो 16 को हुआ, मेल और फीमेल का। अगर एक्चुअल में मैं चाहता तो उस दिन आपके सामने आ जाता, लेकिन थोड़ी सी ज़रूरत इस चीज़ की थी कि चीज़ों को देखा जाए, समझा जाए, फिर कोई आपके सामने बात की जाए। तो क्योंकि जो फ़ीमेल का पेपर है ना, अभी तक भी मैं उसके ऊपर वर्क कर रहा हूँ, लेकिन कोई स्टेटमेंट ठीक से नहीं मिल रही। कुछ के आंसर में कोई प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, यानी बहुत ज़्यादा मसला है ख़ास करके फ़ीमेल वाले पेपर में। लेकिन मेल वाला पेपर जो है वो आपके सामने मैंने पेश किया है। काफ़ी हद तक मैंने कोशिश की है कि चीज़ों को आपके सामने रखा जाए। नो डाउट उसमें कोई गलतियां भी हो सकती हैं, या कोई अजाफी क्वेश्चन मैंने कोई ऐड कर दिया हो तो, लेकिन मैक्सिमम मैंने कोशिश की है कि आपको वो वाली लुक देने की कोशिश की जाए जो एक्चुअल में पेपर में थी। ठीक है। तो उसके अलावा फ़ीमेल के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। इंशाल्लाह विद इन 1 और 2 डेज़ आपको मिल जाएगा। वो इस देर इसलिए हो रही है कि क्योंकि बहुत ज़्यादा डिस्पर्स पेपर है। किसी भी सोर्स से मुझे वो ना चीज़ें नहीं मिल रही। इवन दो कि हमारे कितने स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे स्टूडेंट ने अब मैक्सिमम एफ़र्ट करके मुझ तक चीज़ें पहुंचाई हैं, लेकिन फिर भी उनमें बहुत सारे ना इश्यूज़ हैं जो मैं चाहता हूँ कि थोड़े कम करके फिर आपके सामने वो मैं पेपर शेयर करूँ। ठीक है। लेकिन अब हमें क्या करना चाहिए? पेपर थोड़ा मैंने ऑब्ज़र्व किया है। तकरीबन हम जितना कंटेंट कवर कर रहे थे अपने नोट्स में या अपने वीडियोस के थ्रू, तकरीबन मैक्सिमम हम वहाँ तक पहुँचे हैं। लेकिन फिर भी पीपीएससी वाले एक उनका अपना माइंडसेट है, वो किसी भी एंगल से चीज़ों को ले लेते हैं। जैसे फ़ोटो केमिस्ट्री को हमने अपने जहन में नहीं लेके आए कभी भी, लेकिन उसमें से सिर्फ फ़ोटो केमिस्ट्री में से छोटा सा चैप्टर है, और उसमें से हमें जो मेल थे उनको 3 क्वेश्चन आए हुए थे, और जो फीमेल हैं उनका एक क्वेश्चन पूछा हुआ है। यानी सिर्फ उस गिनती के उसके ना 7 से 8 पेज हैं, और उसमें से हमें 3 4 क्वेश्चन पूछे हुए हैं। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको वो बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें नहीं लेके सामने आ जाते हैं जिनको हम तवज्जो नहीं देते। तो जो मेरा अब आपको मशवरा होगा ना, वो यही होगा कि आपने हर हर चीज़ को इम्पोर्टेंस देनी है। ख़ास करके देखें, मैं बायोलॉजी का पेपर देखता हूँ, सॉरी बायोलॉजी का नहीं, बायो केमिस्ट्री वाला मैं पोर्शन देखता हूँ, तो उसमें से 10 से 12 एमसीक्यूज़ होते हैं, और पूरी की पूरी ऑर्गेनिक और एनालिटिकल को मिलाकर 20 क्वेश्चन बनते हैं। तो इमेजिन कि एक साइड पे सिर्फ एक चैप्टर है जिसको हम एक चैप्टर समझ के स्टडी कर रहे होते हैं, लेकिन दूसरी साइड पे पूरी इनऑर्गेनिक है, और पूरी की पूरी क्या बोलते हैं, इनऑर्गेनिक है और एनालिटिकल है। उसमें से सिर्फ 20 क्वेश्चन हमें पूछे जाते हैं। तो इमेजिन कि हमें बायोकेमिस्ट्री के पोर्शन को कितनी वैल्यू देनी चाहिए, इतनी वैल्यू देनी चाहिए जितनी हम पूरी एनालिटिकल को और पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को देते हैं। फिर उसके बाद अब हम क्रोमेटोग्राफी होगी, टाइट्रेशन या एनालिटिकल केमिस्ट्री, स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात कर रहा हूँ मैं, सारी एनालिटिकल में आ जाती हैं जो चीज़ें। उसमें देखें उसने क्या किया हुआ था कि जो फीमेल वाला पेपर है उस पेपर में सारे के सारे क्वेश्चन क्रोमेटोग्राफी से हैं। 7 से 8 क्वेश्चन क्रोमेटोग्राफी से हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा चैप्टर जिसने लेक्चर सुना होगा ना क्रोमेटोग्राफी के ऊपर, वो सारी चीज़ें उसमें से क्लियर हो रही थी, इजी स्टेटमेंट थी। और दूसरी तरफ देखें कि टाइट्रेशन से रिलेटेड फ़ीमेल को एक क्वेश्चन भी नहीं पूछा हुआ। जब मेल की बारी आती है तो मेल के पेपर में सारी की सारी टाइट्रेशन पूछी हुई है, 7 से 8 क्वेश्चन, लेकिन उसमें क्रोमेटोग्राफी का सिंगल एक क्वेश्चन है, वो भी काफ़ी टफ था। ठीक है। तो देखें चीज़ों को कैसे वो ऐसे अप डाउन कर रहा है। इसलिए
ہمیں ہر چیپٹر کو، ہر ایک سنگل چیپٹر کو اتنی ہی اہمیت دینی ہے جتنی ہم دوسری چیزوں کو دیتے ہیں۔ پھر میں نے ایک اور چیز آبزرو کی، دیکھیں ہمارے سامنے اگر دیکھا جائے نا آرگینک کا پورشن، جو فیمیل کا پیپر ہے، آرگینک میں سے تقریباً 10 سے 12 ایم سی کیوز ہیں اور بہت زیادہ ٹف ہیں، کافی زیادہ ٹف ہیں۔ لیکن جو میل کا پیپر تھا وہ بہت ایزی تھے کویسچن، اور اس پوری آرگینک میں سے سنگل 6 کویسچن ہیں۔ تو اندازہ کریں کہ وہ کس طریقے سے چیزوں کو ویری کر رہے ہیں۔ اسپیکٹروسکوپی ہم کتنی پڑھتے ہیں، پچھلی دفعہ کافی زیادہ ان میں سے کویسچن تھے، لیکن اس دفعہ 2 3 کویسچن۔ لیکن اسپیکٹروسکوپی ان کیس آف فیمیل کو اسپیکٹروسکوپی سے کتنے کویسچن پوچھے ہوئے تھے۔ تو میں نے پرسنٹیج ساری کی ساری شیئر کی بھی ہیں میل والے میں، اور فیمیل والے میں بھی میں کر دوں گا کہ کس کس فیلڈ سے اس نے کتنے کویسچن اٹھائے ہوئے تھے، ایک آبزرویشن کی بیس کے اوپر، ٹھیک ہے۔ اور اب میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ اب ہم جو اسٹڈی کر رہے تھے نا، الحمدللہ ٹھیک کر رہے تھے۔ ہمارے کوئی بھی بندہ ہماری ویڈیوز دیکھ لے نا 28 جو صرف یوٹیوب کے اوپر ہیں، باقی تو ہماری پرائیویٹ ہیں، صرف وہ ویڈیوز دیکھ لینا تو میں اس کو گارنٹی دیتا ہوں، اور اپنے نوٹس اور ویڈیوز میں سے آج بھی میں میل کا بھی 60 to 70% پیپر دکھا سکتا ہوں اور فیمیل کا بھی۔ یعنی الحمدللہ ہم نے میکسیمم کوشش کی کہ ان چیزوں کو ریوائز کیا جائے، کیونکہ جو 2020 والا پیپر تھا اس میں انہوں نے نا سرسری جو کویسچن تھے وہ دیے ہوئے تھے، لیکن تھوڑا سا اس دفعہ وہ ان ڈیپتھ چلا گیا، یعنی ہر ٹاپک کی وہ ڈیپتھ میں جا کے اس نے کویسچن ہم سے کیے ہیں۔ اس لیے انشاءاللہ میں بھی کوشش کروں گا کہ ہم آئندہ اس کو تھوڑا موڈیفائی کر کے تھوڑا ان ڈیپتھ اسٹڈی کریں، کیونکہ میں نے کوشش کی ہوئی تھی کہ ایک سنگل چیپٹر کو ایک ہی ویڈیو میں بیان کیا جائے ود ان 1 hour یا 1.5 گھنٹہ لگتا ہے، جتنا بھی ٹائم لگتا ہے سنگل ایک ویڈیو میں نے ان کو الیبوریٹ کرنے کی کوشش کی، اور کافی حد تک وہ فروٹفل تھی۔ یہ جو چیز میں بول رہا ہوں نا، بار بار انفاسائز کر رہا ہوں کہ فروٹفل تھی، وہی اسٹوڈنٹس بتا سکتے ہیں جنہوں نے وہ ویڈیوز دیکھی تھیں یا الحمدللہ جو ہمارے سیشن میں ہیں۔ لیکن اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اب ہمیں ہر ٹاپک کو امپورٹنس دینی ہے۔ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ اسکیجول بڑی دفعہ شیئر کیا ہے جو میں نے اپنے پیڈ سیشن میں بنایا ہوا تھا، اس میں ہر ایک ٹاپک لکھا ہوا ہے، ہر سنگل ٹاپک میں نے مینشن کر دیا ہوا ہے جس کو ہمیں ریڈ کرنا ہے، اور ریڈ کرنا ہے تو ان ڈیپتھ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور صرف اس میں فوٹو کیمسٹری مس تھا، تو فوٹو کیمسٹری انشاءاللہ اس کے اوپر میں نے ورک کمپلیٹ کر لیا ہے، میں نے نوٹس بھی بنا لیے ہیں 2 3 دن کے اندر، تو وہ میں آپ لوگوں کو شیئر کر دوں گا۔ لیکن کیپ ان مائنڈ ٹاپکس وہی ہیں، ضرورت کس چیز کی ہے؟ نمبر 1، میکسیمم ان ڈیپتھ جا کے اسٹڈی کی جائے، میکسیمم بکس ریڈنگ کی جائے، اور سب سے اہم چیز جو ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ نے غور کیا ہوگا کہ ہمیں میکسیمم کویسچن نہیں ملتے۔ اسپیکٹروسکوپی سے ریلیٹڈ بات کی جائے تو 2 3 کتابیں بھی آپ پڑھیں گے تو سیم ہی کویسچن 20 یا 15 دیے ہوتے ہیں ہر ایک نے، تو ہماری پریکٹس کم ہوتی ہے۔ انوائرمنٹ کیمسٹری میں بھی یہی کیس ہے، انڈسٹریل کیمسٹری میں بھی یہی کیس ہے، کہ کرومیٹوگرافی میں بھی یہی کیس ہے کہ ہمیں ایم سی کیوز کا ڈیٹا بہت کم اویلیبل ہے جس کی ہم پریکٹس کرتے ہیں۔ تو میں آج آپ کو ایک بات بتاؤں، ہر ایک سنگل ٹاپک کے لیے کم از کم 300 سے 500 ایم سی کیوز کی پریکٹس آپ کی ہونی چاہیے، جہاں سے مرضی کریں۔ آپ وہاں اس کو گوگل سے دیکھیں، آپ ان کو ڈیفرنٹ بک سے دیکھیں، جہاں سے بھی کریں، ہر سنگل چیپٹر کے لیے آپ لوگ کم از کم 300 سے لے کے 500 ایم سی کیوز کی پریکٹس کریں گے تو آپ نیکسٹ جو کمنگ پیپر ہے اس میں اچھا کر سکیں گے۔ اور لاسٹ پہ میں ایک اور بات بتاؤں، بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور جس کو ہمارے ایک دوست ہیں وکاس، انہوں نے جو شیئر کی اور مجھے اس کے اوپر میں نے بھی جب تھوڑا سوچا تو وہ یقیناً ریالٹی ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہے جرنل نالج۔ دیکھیں، جرنل نالج کو ہم نے بہت زیادہ امپورٹنس دینی ہے،
اتنی ہی دینی ہے کہ جنرل نالج 20 نمبر کا آنا ہے، اور 20 نمبر پوری فزیکل کیمسٹری سے یا ان آرگینک سے اور انالیٹیکل کو ملا کے آ رہے ہیں۔ مطلب جتنی ہم اپنے سبجیکٹ کو امپورٹنس دے رہے ہیں اتنی ہی ہم نے اپنی جنرل نالج کو دینی ہے، کیونکہ فار ایگزامپل 80 MCQs ہے نا کیمسٹری کے، تو اگر ایک بندے کو 50 بھی آتے ہیں نا، 50 MCQs 80 میں سے آتے ہیں، تو اگر وہ 15 جنرل نالج کے ٹھیک کر گیا نا تو اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکے گا، ٹھیک ہے۔ اس لیے جنرل نالج کو آپ نے پورا سبجیکٹ سمجھ کے اسٹڈی کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ پہلے میں بولتا تھا کہ بس بندہ اپنی سبجیکٹ کو اتنا ٹائم دے لے تو بہتر ہے، لیکن نہیں، اگر کمپیٹ کرنا ہے تو ایک بندے کے جنرل نالج کے اگر 15 کویسچن ٹھیک ہو جاتے ہیں، ادھر سے وہ 20 بھی کر گیا نا، 50 بھی کر گیا، تو 65 پہ چلا گیا نا وہ، اور 65 میرے خیال میں اس تک پہنچنا امپاسبل ہے، جس طریقے کے پیپر ڈائیورس ہو کے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ کبھی وہ کس چیز کی طرف چل پڑتا ہے، کبھی کس طرف چل پڑتا ہے۔ ہر ایک سنگل ٹاپک کو ایکول اہمیت دینی ہے، جنرل نالج کو بھی اتنی ہی اہمیت دینی ہے جتنی دوسری چیزوں کو دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمارے حق میں بہترین کرے۔ باقی بچے پوچھ رہے تھے میرے پیپر کے بارے میں، تو میں بھی آپ لوگوں کی طرح ہی ہوں، اور آپ لوگوں سے بھی کم جو ہے نا میں وقت دے پاتا ہوں کتابوں کو، کیونکہ ہمارے پیڈ سیشن چل رہے ہوتے ہیں ساتھ، بچوں کو مینیج کرنا، ان کو چیزیں ٹائم سے پرووائڈ کرنا، پھر پیپر وغیرہ بنانا، یہ ساری چیزیں تھوڑی سی نا مجھے پرابلم پیش آتی ہے، کیونکہ ایک سنگل بندہ ہے وہ کسی کے ساتھ اٹیچ ہو کے صرف اسٹڈی کر رہا ہے، لیکن میں جو کچھ کر رہا تھا وہ میں آپ لوگوں کو بھی لے کے چل رہا تھا، اس لیے ہو سکتا ہے کہ مجھے دوبارہ نقصان اٹھانا پڑے اس چیز کا، لیکن اللہ تعالیٰ آسانیاں کریں گے، جب ہمارے حق میں بہترین لکھا ہوگا ہمیں ضرور ملے گا۔ لیکن ہم کہتے ہیں نا قسمت میں نہیں تھا، یا قسمت انسان خود بناتا ہے، اس چیز کو اپنے ذہن میں رکھیں، اگر آپ چاہیں گے نا تو قسمت بنے گی۔ اور لاسٹ پہ میں آپ لوگوں کو بتا دوں، آنیسٹی کے ساتھ بتا دوں، کہ جتنے ٹاپکس کو وہ ٹچ کرتا ہے نا کیمسٹری کے، اتنے ٹاپکس کو اسٹڈی کرنے کے لیے، اور جس انداز میں اس نے کیا ہے کہ ایک چیپٹر کے اندر جا کے اس نے ان ڈیپتھ کویسچن کیے ہیں، یاد رکھیے گا 4 سے 5 منتھ 4 سے 5 منتھ کی تیاری جو ہے نا وہ مسٹ ہے، 4 سے 5 منتھ تیاری کرنا مسٹ ہے، ٹھیک ہے۔ میکسیمم پریکٹس کریں، میکسیمم اپنا ٹائم دیں، کیونکہ مارچ میں انشاءاللہ امید ہے کہ نیو جو ہیں وہ بھی آ جائیں گے، اور خاص کر کے فیمیل کے لیے تو یہ بہت اچھی اپرچونٹی ہے، اس کو یوٹیلائز کریں اور محنت کریں، صرف محنت ہی ایسی چیز ہے جو ہمیں آگے لے کے جائے گی۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔